السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے اس درس میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ کرنے والے، ان کے عقیدے میں ایک اور خرابی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں۔ آپ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ دین کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے آپ کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کرے یا آپ کے وسیلے سے اللہ کی رحمت تلاش کرے۔ ایسا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اور اس طرح حدیثوں سے یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب کوئی مصیبتیں آتی یا ان پر کوئی سختیاں آتی اللہ کی جانب سے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے۔ اس طریقے کی بات جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہرگز نہیں پائی گئی ہے۔ بلکہ ہوتا کیا تھا، آئیے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کی بات ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی ان کے دور خلافت میں قحط سالی پڑا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو آپ کے چچا تھے، آپ کے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے وسیلے سے دعا کرائی۔ اور جبکہ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی مدینے میں ہے، اور مسجد نبوی یعنی حجرہ عائشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، لیکن قحط سالی کے موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، جبکہ وہ مدینہ ہی میں تھے، وہیں پہ موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے، استسقاء کی دعا کے لیے جو ہے ان کو وسیلہ بنائے اور ان کو ساتھ لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے اللہ، جب ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور اس طریقے کی قحط سالی ہوتی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تو دعا کو قبول کرتا تھا اور بارش برساتا تھا۔ لیکن آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اور ہم پر جو ہے بارش برسا، ہم پر آسانی فرما اور ہم پر سختی کو دور کر دے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے خوب بارش برسائی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اب اس سے جو ہے اندازہ لگائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں لیا، اور
ان کے وسیلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں دعا کرائی کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا قبول فرما لے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں آسانی کر دے، یہ کر دے، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ کیا، جس سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مر جائے اس کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، ہاں زندہ ہے اور موجود ہے تو اس کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ مطلب دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور وہ دعا کریں گے اور جو ہے اس کے پیچھے آمین کہا جائے۔ اس طریقے سے زندہ اور موجود کے سلسلے میں تو اس کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں، مگر جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے اس کا وسیلہ ہم نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ انہوں نے نہیں لیا ہے، جس سے یہ ثابت ہے کہ مردے کا وسیلہ یہ جائز نہیں ہے، گرچہ کہ وہ اپنی زندگی میں جتنا بہتر اور جتنا اللہ والا کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا وسیلہ لینا جائز اور درست شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ حدیث اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کیا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اے لوگو، مجھے میرے مقام و مرتبہ سے اوپر مت بڑھانا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ اے لوگو تم لوگ مجھے میرے مقام سے اونچا مت بڑھانا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، ان کے مقام و مرتبہ سے بڑھا کر کے انہیں اللہ کا بیٹا، اور بعض عیسائی نے انہیں بذات خود اللہ تین میں سے ایک ان کا شمار کر دیا۔ تو اس طریقے سے تم لوگ مجھے میرے مقام و مرتبہ سے اونچا مت کرنا۔ میں کیا ہوں؟ انما انا عبدہ، میں صرف اس کا بندہ ہوں۔ غور سے سنیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبدہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولو، تو تم لوگ یہ کہو میرے بارے میں عبداللہ و رسولہ، کہ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول تم لوگ مجھے کہو۔ یہی میرا مقام اور یہی میرا مرتبہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے آپ سے یہ کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ جعلت اللہ ندا، کیا فرمایا؟ کہ تم مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہو، کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، مجھے اللہ کا مقام و مرتبہ دے رہے ہو، تم مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہو۔ جعلت اللہ ندا، فقولو، بلکہ تم یہ کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا، یہ کہو، مجھے اس میں شریک نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ خبردار میرے بارے میں ایسا مت کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، ایسا میرے بارے میں مت کہنا، بلکہ میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں، اور کسی چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا شریک نہیں بنایا ہے اور نہ ہی میں اللہ کے برابر ہوں۔ تو اس طریقے سے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں،
حاجت روا ہیں، دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو ٹالنے والے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، اور پھر اپنی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ بات کہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے، تو یہ انتہائی غلط ہے اور یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بھی بذات خود یہ عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنایا تھا، اور وہی آپ کی شخصیت ہے یا آپ کی جو حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے اختیارات میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کوئی حق اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس بات کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔